عتیق و کاشا وائس کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یقیناً دجال کے بارے میں آپ سب لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ دجال کہاں پر پیدا ہوا، اس کی ماں باپ کون تھے اور اس کی بیوی کون تھی۔ ناظرین گرامی، دجال کے بارے میں بہت سے علماء کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دور میں موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے۔ لیکن آج وہ کہاں ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا، تو اس کے بارے میں احادیث سے ہی ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ناظرین اکرامی، بہت سے علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکار میں زیادہ تر یہودی لوگ ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، اگر عیسائیت کے لوگ داستانوں کو سنیں تو ان میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور ایماندار ہوں گے۔ یہ خاندان یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہودی دجال کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا یعنی نجات کا ذریعہ دجال ہوگا۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی شاہی خاندان سے ہوگا، تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ انسانی نسل سے گوشت پوش کا ایک انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور بہت سی پراسرار طاقتوں کا حامل ہوگا۔ ناظرین اکرامی، یہودی علماء کے مطابق وقت مقرر سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کا مقام بتائے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا، اور دنیا بھر میں موجود دکے کاتے اور ذلیل و رسوا یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا۔ یہودی عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا۔ مزید ان کے عقیدے کے مطابق وہ تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ یہ سلطنت اسرائیل کے سرحد سے عراق کے دریائے فرات سے ہوتی ہوئی مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوگی۔ پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی گئی خود ساختہ شریعت پر عمل درآمد کروائے گا۔ یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہیت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، لہٰذا ان کا ماننا یہ ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا۔ ناظرین گرامی، ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت اور طاقتوں کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی، اور دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، جبکہ صرف یہودیت ہی باقی رہیں گی۔ اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن یہودیوں کی اس نظریے کے برعکس ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے۔ ناظرین گرامی، اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرے گا، لہٰذا آج دنیا میں جتنی بھی بدامنی ہے وہ یہودیوں کی جانب سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ جلد از جلد وہ اپنا مسیحا کو دنیا پر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔ ناظرین اکرامی، یہودی دجال کو ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت شخص ہوگا۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے جیسے کہ ان کی سر سے سانپ لٹک رہے ہو۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی۔ اس کی پیشانی اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں قب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ امام برزنجی نے دجال کے نسب کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے، جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی، اور دجال کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور سے ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا، تو ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کی آباء و اجداد بھی شامل تھے، لیکن اس فرمان کے باوجود
دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں قیدی بنا لیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان حائل رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا۔ ناظرین گرامی، اسی دوران جساسہ نامی ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی، اس نے ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا، اور اسی طرح انسان اور جن کا تخم جساسہ کی پیٹ میں پلنے لگا، اور اسی طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ دنیا دجال کی شر سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین گرامی، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہے، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمیت ہر جگہ پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جساسہ کے متعلق ہمیں صحیح معلومات اس واقعے سے ملتی ہے جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ حسمہ بنت یزید بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کی 2 حصوں کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائیں گے۔ تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوں گے، حتیٰ جتنے حیوانات ہیں، خواہ وہ کروالے ہو یا داڑ سے کھانے والے، سب کچھ ہلاک ہو جائیں گے۔ بہرحال اس وقت دجال کہاں ہے، کس حالات میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا۔ آخر میں اللہ سے یہ دعا کر کے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔